وہ اس وقت انڈینز چلا رہے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا، پاکستان کی دفاعی افواج کا. اور ہم نے بھی اللہ بخشے ایک 5ویں پشت کی پوری کور بنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ٹرینڈ ہم ریموو نہیں کروا سکے. 36 گھنٹے ہو گئے ہمیں. لیکن اس پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن آج اکنامک سروے آف پاکستان آیا جی. اور اکنامک سروے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کی گزشتہ 1 سال کی معاشی کارکردگی جو ہے وہ اکنامک سروے آف پاکستان کہلاتی ہے. حکومت کہتی ہے گزشتہ 365 دنوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے. اچھا جی، انہوں نے ایک اور بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس سال کے دوران 5000 ارب روپے کا قرض واپس کیا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے اکنامک سروے، اب کیا کریں ہم، یاد رہ جاتا ہے، پچھلے اکنامک سروے آف پاکستان پچھلے بجٹ کے اندر حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے 3500 ارب روپے کا قرض واپس کرنا ہے. تو 1500 ارب روپے ود کر چڑی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سال ہے جب مارچ کے اندر، مارچ 2020 میں تمام جو ری پیمنٹس تھیں، تمام جو قرضوں کی واپسی تھی، وہ قرضوں کی واپسی سسپینڈ ہو گئی تھی. یعنی حکومت نے 9 ماہ کے اندر 5000 روپے کا قرض واپس کر دیا ہے. یہ ایک بات ہے. آخری بات جس کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں کو لوں گا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی 2500 ارب روپے کی کنٹرکشن آئی ہے اکانومی جی ڈی پی کے اندر. یعنی کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ سکڑا ہے 2500 ارب روپیہ. میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی وہ درست نہیں فرما رہے، کیونکہ آخری جو رپورٹ عالمی اداروں کی آئی تھی اس میں ہمارا جی ڈی پی جو تھا وہ 264 رہ گیا ہوا ہے، 263-64 رہ گیا ہوا ہے. اور ہمارا یہ جو زوال کا سفر جو تھا یہ 324 سے شروع ہوا تھا. تو یہ 24 اور 64 کا فرق کافی زیادہ ہے. چلتے ہیں انیک ناجی صاحب کی طرف، بڑی بے چینی سے وہ انتظار کر رہے ہیں. ناجی صاحب، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو نیگیٹو ہی شو کر رہے ہیں اپنی اکانومی کا گروتھ ریٹ. اب تک جو ہے مئی کے مہینے تک کا جو ہمارا سروے آیا ہے کہ ہم پچھلے 2 سالوں میں 40 لاکھ بیروزگار افراد کا اضافہ کر چکے ہیں اپنی ورک فورس کے اندر. اور یہ بھی ماشاءاللہ 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. کوئی پازیٹیو سلور لائننگ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بھی ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہوتی، آپ کی اکانومی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی، سو آپ وہ ایڈوانٹیج بھی نہیں لے سکے اور پھر عام آدمی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اٹ مینز کہ آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ نہ کرایوں کے اندر کمی ہوئی، نہ اشیاء خورد و نوش کی جو کہ ہمیشہ تیل کے ساتھ بڑھ جاتی تھیں، بڑھتی آئی ہیں ماضی میں، وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں قیمتیں لے جا سکے آپ. پرائس کنٹرول میکنزم آپ کا پورے 4 صوبوں میں فیل ہو گیا، اے جے کے اور گلگت بلتستان کے اندر بھی. پھر آج آپ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں بار بار اور اس کے اوپر زور بھی دے رہے تھے کہ جناب یہ جو مائنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ گروتھ ریٹ آپ کا مائنس ہوگا، آپ لوگوں کو آج یقین دلا رہا ہے کہ مائنس جو ہے 0.04 تک جائے گا. جبکہ جو جتنے بھی آزاد فگر آ رہے ہیں یا جو ہماری معیشت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کافی اوپر جائے گا، 1.5 مائنس یا 1.9 یا 2 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ قوم کے ساتھ اس ایشو کے اوپر سچ نہیں بولنا چاہتے. تو اب الٹیمیٹلی جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں، نہ آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہے، اوپر سے کرونا ہے، مس مینجمنٹ ہے، عوام کے ہوپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ صرف عوام ہوپ لیس ہیں بلکہ ہیلپ لیس بھی ہو گئے. اسپتالوں کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں، آپ یہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر فگر جاری کرتے ہیں جی کہ اتنے وینٹیلیٹر ہمارے پاس پڑے ہیں، اتنے بیڈز کی جو ہے وہ گنجائش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عملی طور پہ اسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ جا کے دیکھیں. اٹ مینس کہ آپ کو گراؤنڈ رپورٹ نہیں آ رہی، آپ کی انتظامیہ آپ کو رپورٹ نہیں کر رہی. ہاسپٹل کے اندر بندہ اٹھا کے جائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے. تو آپ اس پہ ہم بات کریں گے. الٹیمیٹلی جو آپ کی معیشت کی ناکامی ہے، معاشی پالیسیوں کی ناکامی جو ہے، اس سے پیدا ہونے والا جو اگریشن ہے، اب اس کو آپ نے پری ایمپٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر سوچیں. ورنہ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی. جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ اگر میڈیا پہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح جو اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے اگر میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پرفارمنس جو آپ کی تھی معاشی وہ تو آج عوام کے سامنے آ گئی. وہ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، میں تو اس منسٹر کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جو کہہ دیجیے عمران خان کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں.
اور چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کا بھی جواب آ کر دے دیں۔ بھٹی صاحب اور پھر کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دیکھیں، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے رضوان رضی صاحب، آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں، جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہیں وہ 2 کنٹریز سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آج وزیر اعظم نے تقریر فرمائی ہے اور وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کرونا سے اتنی زیادہ بات ہو جائے گی۔ یار یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے، تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بات کافی کم ہے۔ مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، این اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے، میں اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے، ایک منٹ رضوان صاحب، ان کا جو کراؤڈ ہے، ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سراہ رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال دیتے، دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے، اور آپ جب وہ وارن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO ہی غلط ہے، ہم تو ٹھیک ہے۔